الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں الحمدللہ جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ مائدہ کی پہلی آیت آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرو اور یاد رکھو تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، احرام کی حالت میں تم پر شکار حلال نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1، جس کا معنی و مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اس پروگرام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ فضیلت بخشی ہے کہ پوری ترتیب کے ساتھ ہم نے الحمد سے صدائے قرآن دینا شروع کی تھی، اور جو سفر ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، اس کے بعد سورہ البقرہ، پھر آل عمران، پھر سورہ النساء کل کے پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچی تھی، اور آج الحمدللہ رب العالمین سورہ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ المائدہ مدنی سورہ ہے اور جس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین کا اگر طائرانہ جائزہ لیا جائے تو ناظرین کرام، سب سے پہلے مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات اس میں نازل کیے گئے ہیں۔ پھر سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، شاعر اللہ اور زائرین خانہ کعبہ کے احترام سے متعلق ہدایات سورہ المائدہ میں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے قطعی احکام اور حدود قائم کی گئی ہیں۔ پھر ناظرین کرام، دور جاہلیت کی خود ساختہ جو بندشیں تھیں ان کو توڑنے کے احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کے احکامات بھی سورہ المائدہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے ہیں۔ کس طرح سے وضو کریں گے، کس طرح سے غسل کریں گے اور کس طرح سے تیمم کریں گے، اس کی تفصیلات بھی سورہ المائدہ کا حصہ ہیں۔ پھر ناظرین کرام، بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں سورہ المائدہ میں، اس کا بیان ہے۔ پھر ناظرین کرام، شراب اور جوئے کو قطعی طور پر حرام کیا گیا ہے سورہ المائدہ میں۔ پھر قسم توڑنے کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے سورہ المائدہ میں۔ اور پھر ناظرین کرام، قانون شہادت میں کچھ مزید دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کا بیان بھی سورہ المائدہ میں شامل ہے۔ پھر ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کچھ قرآن کریم میں مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں، لیکن ناظرین کرام یہاں فرق ایک مرتبہ پھر میں عرض کر دوں، واضح رہے کہ مکی صورتوں سے مراد وہ نہیں ہیں جو صرف شہر مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتوں سے بھی مراد صرف وہ صورتیں نہیں ہیں جو شہر مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی قرآن کریم کی آیات یا صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں یا مکی آیات ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد بے شک وہ شہر مدینہ میں یا مضافات میں کہیں بھی نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ناظرین کرام، مدنی صورتوں میں سورہ المائدہ آخری صورت ہے،
اور بعض مفسرین کے مطابق یہ کلام اللہ کی آخری صورت ہے نزولی اعتبار سے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس جو قرآن کریم جس ترتیب سے موجود ہے ہمارے پاس، یا آپ کے پاس تصویر بھی آ رہی ہے کلام اللہ کی، یہ نزولی اعتبار سے ترتیب نہیں ہے۔ نزولی اعتبار سے تو سب سے پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق سورہ علق نازل ہوئی تھی، جبکہ ہمارے پاس کلام اللہ جب کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے۔ ہمارے پاس جو ترتیب ہے ناظرین کرام، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور ترتیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ نازل ہونے کے بعد جس ترتیب سے کتابت کرواتے ہوئے، لکھواتے ہوئے، ڈکٹیٹ کرواتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی صحابہ کو واقف کروایا تھا، ہمارے پاس وہ ترتیب ہے۔ آپ واقف کرواتے تھے، آپ گائیڈ لائن دیتے تھے، آپ بتاتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے صحابہ ابھی جو مجھ پہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کو فلاں صورت میں فلاں نمبر سے پہلے پلیس کر دو یا فلاں آیت نمبر کے بعد پلیس کر دو، تو نبی کریم یہ واقف کرواتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جس ترتیب میں کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین کرام، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب یہ سورت کی آیات نازل ہوئیں، اور خاص طور پہ جو آج ہمارا سبق ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ باقی تمام انبیاء کو وحی لینے کے لیے بلایا جاتا تھا کہ فلاں مقام پر آؤ، کوہ طور پر آؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا، آپ کا تخصص تھا، اور آپ کی فضیلت تھی، آپ کا اعزاز تھا کہ آپ جہاں بھی جس حالت میں بھی ہوتے تھے وہی اسی مقام پہ اسی حالت میں آ جایا کرتی تھی۔ گھر میں بھی وہی آ جاتی تھی، مسجد میں بھی آ جاتی تھی، سفر میں بھی آ جاتی تھی، بازار میں بھی آ جاتی تھی، صحابہ کی مجلس میں وہی آ جاتی تھی۔ تو اس وقت جو سورہ مائدہ کی آیت ہمارے آج موضوع کا حصہ ہے، یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور جب وحی نازل ہوتی تھی ناظرین کرام، اس کا ایک بوجھ ہوا کرتا تھا، جس بوجھ کو مقام نبوت ہی برداشت کر سکتا تھا، اور جب یہ بوجھ وحی کا پڑتا تھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کے چہرہ انور پر پسینے کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب وحی آتی ہے میری پنڈلی پر اتنا شدید دباؤ ہوتا تھا کہ جیسے ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ وحی کے بوجھ سے عاجز آ گئی تھی، چلنے سے وہ بیٹھ گئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تھے اور ان آیات کو آپ نے وحی کے ذریعے جو نازل ہو رہی تھی ان کو ریسیو کیا تھا۔ اور ناظرین کرام، اس میں سب سے پہلا جو حکم ہے آج کے سبق میں وہ یہ ہے کہ اوفو بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے عقود کو پورا کرو۔ عقود سے ناظرین کرام مراد کیا ہے؟ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگائی ہوئی چیز، جس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیا جائے، یعنی کہ فائنلٹی اختیار کر جائے وہ چیز۔ اسی سے لفظ عقیدہ ہے، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ایمان اور یقین کی وہ باتیں جن کو گرہ لگ گئی ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کو ہم اپنے عقائد کہتے ہیں۔ وہ خیالات، وہ نظریات جو اللہ رب العزت کی طرف سے گرہ لگا کر ہمیں پیش کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں، ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، وہ بنیادی تصورات، خیالات اور نظریات جن میں تزلزل برپا نہیں ہو سکتا، ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقد نکاح کو بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک چیز دو اشخاص کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان گرہ لگا دی جاتی ہے، ٹائٹ کر دی جاتی ہے، باندھ دیا جاتا ہے ایک بندھن میں، اس لیے اس کو عقد کہتے ہیں۔ تو عقد کی جمع عقود ہے، کہ اپنے معاہدات کو، بے شک وہ نکاح کا معاہدہ ہو، بے شک وہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی لین دین کا معاہدہ ہو، بے شک دو ریاستوں کے درمیان کوئی معاہدات ہوں، تو ان سب کو پورا کرو۔ یہ ایک مطلق حکم ہے
آج کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں، اور کیا کیا اس میں معاہدے شامل ہیں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں معاہدوں کے علاوہ اور ہمیں کیا صدائے قرآن دی ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام پروگرام میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں میری دائیں جانب، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ وہ سراپائے رحمت ہیں، اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی، اپنی علمیت کے اعتبار سے بھی، اپنی گفتگو کے اعتبار سے بھی، پروگرام صدائے قرآن میں اپنے وجود کے اعتبار سے بھی۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مفتی رحمت دین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے پروگرام صدائے قرآن کے نوجوان مفتی، جو کہ نسبت رکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کرام کون صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کے خد و خال بیان کیا کرتے تھے اپنے کلام کی صورت میں۔ کتنی خوش نصیبی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سامنے بٹھا کر نبی کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان صحابی سے نسبت رکھنے والے ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں نوجوان مفتی جناب مفتی حسان بن ادریس، حسان ادریس عبدالسلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ الحمدللہ بخیر و عافیت۔ ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر مفتی رحمت دین صاحب، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، سورہ مائدہ کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی باعث راحت بات ہے، باعث سکینت بات ہے، خوش آئند بات ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ سے سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہمارے ناظرین جو کہ الحمد سے اس پروگرام کے ساتھ وابستہ ہیں، عقد میں ہیں، ان کے لیے بھی آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ فرمائیں کہ عقود کو پورا کرنے کی بات اللہ رب العزت نے کی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنی جامع قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یہ جامع حکم ہے کہ اس میں تمام عقود آ جاتے ہیں۔ مثلا ایک تو میں نے عرض کیا کہ دو انسانوں کے درمیان ہونے والے معاہدے، دو ریاستوں کے درمیان ہونے والے معاہدے، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہونے والا معاہدہ نکاح کی صورت میں، اور اس کے دائرے میں کیا کیا معاہدات آتے ہیں، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت بہت مبارکباد بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر جو الحمد شریف سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ بڑی رفتار کے ساتھ اور اللہ کی کرم نوازیوں کے سائے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی باعث رحمت، اور جو لوگ اس کا انتظام کرنے والے ہیں، چینل ہے اور اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، اور بالخصوص ناظرین جو ظاہر ہے اصل اثاثہ ہیں اس چیز کا کہ جن کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے بھی سعادت ہے کہ ہم اس سفر کا ایک حصہ ہیں۔ تو سورۃ المائدہ جو ہے، اصل میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک اگر مختصر سا وقت دیں مجھے، جی تو اس کے وقت نزول جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، مضامین کو سمجھنے میں۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سن 6 ہجری کے آخر میں یا سن 7 ہجری کے اوائل میں، اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کی نیت سے ہجرت کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ واپس مکہ تشریف لے جانے کا ارادہ کیا، عمرے کا ارادہ کیا، احرام کی حالت میں وہاں گئے۔ لیکن مشرکین نے جو عرب کی ایک روایات تھی نا، اس کے بالکل خلاف جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو روکا اس سفر سے، اور پھر آپس میں ایک معاہدہ طے ہوا
کہ اس سال یہ عمرہ نہیں ہو سکتا، اگلے سال جو ہے وہ آپ عمرے کے لیے آئیں۔ یہ اگر سن 7 ہجری کا واقعہ ہو اور اس سے پہلے جو پچھلی صورتیں ہماری سورۃ النساء اور آل عمران جو ہے یہ سن 3 ہجری غزوہ احد کے آس پاس کے اوقات میں نازل ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اور غزوہ احد کے بعد آس پاس کے جو خطرات تھے وہ زیادہ بڑھ گئے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمان پھر سے جمع ہو کر اللہ کی مدد اور نصرت کے سائے میں اس سفر میں آگے بڑھے، اور اللہ نے فتوحات کے راستے کھولے۔ کفار اس کے لیے کوششیں کرتے رہے، آخری کوشش انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر کی، لیکن اس میں ناکام ہو گئی، اور صلح حدیبیہ میں بظاہر جو معاہدہ ہوا اور جس پر بہت سارے جو ہے وہ معاہدے کی جو وہ تھی تحریر اور ان چیزوں سے لگتا تھا کہ شاید مسلمانوں کو جو ہے اس سے شکست ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فتح کا ایک دروازہ ثابت ہوا جس سے مسلمان فتوحات کے ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اب اس صورت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے سیاسی، تمدنی اور بعض احکام کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو قانون شہادت ہے اس میں کچھ چیزیں کا اضافہ کیا گیا، اور اسی طرح اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت اور دیگر اس طرح کے احکام جو ہے وہ دیے گئے۔ اور دوسرا، چونکہ یہ وقت اب مسلمانوں کے عروج کا اور فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں یہ احکام نازل کیے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور سب سے پہلے فرمایا اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو، اپنے عقود کو، اپنے عقد کو پورا کرو، کیونکہ اس سے پہلے یا گمراہ کن جتنی بھی اقوام تھی ان کی فتوحات کا جو ایک منظر تاریخ کے اندر موجود ہے، انسانی تاریخ کے اندر، وہ یہ ہے کہ لوگ طاقت کے نشے میں آ کر فتوحات کے حاصل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تاکیداً اس وقت میں ایک پوری صورت نازل کر کے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت تو پوری کی پوری ایک دفعہ ہی نازل ہوئی، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، بعض آیات آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، تو اس میں حکم دیا۔ اب عقود جیسے آپ نے فرمایا کہ عقد کی جمع ہے، عقد کا معنی باندھی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز، تو اب اس سے کون سے عقد مراد ہیں، کون سے عہد مراد ہیں؟ تو مفسرین نے اس بارے میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک انسان کا وہ عقد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایمان کے اس دائرے میں داخل ہونے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے، اللہ میں تجھے ہی اپنا معبود مانوں گا، آپ کو ہی اپنا الہ مانوں گا، ایک وعدہ ہے، ایک عقد ہے اللہ کے ساتھ۔ اپنی انفرادی، اجتماعی، ہر طرح کی زندگی کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، فکر کے اندر۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے بندوں کے ساتھ جو معاملات، وہ اس کی قسم ہے۔ اور تیسرے قسم کے معاہدے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں، مثلا کوئی نظر مانی ہے اپنی ذات سے متعلق۔ میں اس کی تفصیل دوبارہ آپ سے حاصل کرتا ہوں، میں ذرا مفتی صاحب کو شریک گفتگو کر لوں۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بخیر وفی ڈاکٹر صاحب، اللہ کا فضل عظیم۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوا ہے۔ مفتی صاحب مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے نام سمبولیکلی ہیں، علامتی طور پر ہیں، لیکن خاص طور پہ المائدہ کا جو لفظ ہے جس کے معنی دسترخوان ہے، اس صورت کے مضامین کے ساتھ کیا ربط کیا ہے؟ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے تسلسل سے ساتھ اس پروگرام کو چلایا، اس کو سنوارا، اور آج آپ جس طرح سے سورہ مائدہ کی جو لسٹ بیان کر رہے تھے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے پورے سورہ مائدہ کو خلاصہ ہی بیان کر دیا ڈاکٹر صاحب۔ یہ سورہ جو ہے نا یہ مدینہ کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں بھی اتاری، اپنی وہ اپنے امپلیمنٹیشن آف اسلام کا تذکرہ کر دیا، سارا احکامات اس میں سارے آ گئے۔ لیکن اس صورت نمبر ہم قرآن کے ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو صورت نمبر 5 ہے، 120 اس کی آیات ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ شان نزول آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیان فرمائی، اور مجھے وہ بار بار وہ اثر، ایک صحابی کا جو قول ہے وہ ہمارے ہاں اثر، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے نکلا، کہ وہ فرماتے ہیں
کہ جس نے قرآن کی طرف بلایا، کوئی آئے یا نہ آئے، جس نے بلایا اس کی ہدایت ہو گئی۔ الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ یہ اس پروگرام کو رکھا، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کے جو ہے وہ صدائے قرآن کے نام سے جو پروگرام آپ نے جو انعقاد کیا، اس کے ساتھ سورہ مائدہ کی جو آپ نے ماشاءاللہ جو نکات کی صورت میں جو اس کے پوائنٹ جو ہے واضح کیے، پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ماشاءاللہ۔ اس میں میں سمجھتا ہوں عوام تو چلیں بعد میں ہیں، میں آپ کے قریب ہوں، میری ہدایت پہلے ہے الحمدللہ۔ اس میں میری بھی الحمدللہ اصلاح ہوئی ہے، اور مجھے بھی الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ مزید پوری کائنات کو سیکھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے جو پروگرام، اس کو مزید اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو مائدہ ہے، یہ بنیادی طور پہ جو لفظ مائدہ، اس کا لفظی معنی ہے دسترخوان، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں اکثر سوجے میں جاتے ہیں نا تو مائدہ مائدہ لگاؤ، سفرہ سفرہ دسترخوان، تو ایک مشہور لفظ بھی ہے یہ۔ تو مائدہ جو ہے بنیادی طور پہ اس صورت میں ایک آیت ایسی آئے گی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک قوم نے ان سے جو ہے ان کی قوم نے ان سے کہا کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معجزہ لے کے آتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے معجزہ تھے کہ کوہڑ کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا، شفا دینا، اسی طرح جو ہے نابینا کو بینا کرنا، اسی طرح اور مختلف بیماریاں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئے۔ ایک ان سے معجزہ طلب کیا گیا کہ اگر یہ دسترخوان آسمان سے پکے ہوئے کھانے کا دسترخوان نازل ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ ٹھیک ہے، میں ان کا مطالبہ، آپ کی قوم کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں، اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لے آئے تو میں ایسا عذاب نازل کروں گا جو میں نے پوری دنیا میں، پورے جہاں میں کبھی نازل نہیں کیا ہوگا۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ وہ آگے نازل ہوا یا نہیں ہوا، اس کے آگے قرآن خاموش ہے، یہ ہے آیت الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سورۃ المائدہ ہے، اس میں جو مدینہ کے حوالے سے احوال ہے وہ یہ تھا کہ جیسے بھائی نے فرمایا کہ سن 6 ہجری کا آخر تھا، 7 ہجری کا شروع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد آپ نے 1400 صحابہ کے ساتھ سفر کا جو ہے نا وہ آغاز کیا۔ جب آپ گئے تو وہاں پر آپ نے جو ہے نا عمرے کا جب سفر کیا تو وہاں پہ روک دیا گیا، تو ان کے اندر بغض تھا، عناد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس موقع کو میسر جانا، یعنی جو موقع فراہم تھا، جو احرام باندھا ہوا تھا 1400 صحابہ نے، تو اس میں آپ نے جو میسر تھا، جو میسر تھا اس کو مؤثر بنایا۔ آپ نے کعبہ کے آداب سکھائے، آپ نے زیارات کے طریقے بتائے، اور آپ نے کہا جب اگلی بار جائیں گے ہم شان و شوکت سے جائیں گے۔ اور جہاں تک معاہدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ عام الفاظ میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اس سے مراد سب سے پہلا وہ وعدہ جو ہم نے عہد الست اللہ سے کیا۔ اللہ نے پوچھا سورہ اعراف جو آئے گی آگے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شاہدنا، تو تمام ارواح نے مل کر کہا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم تیرے رب ہیں۔ ہم دنیا میں آ کر اس کو بھول گئے، تو اس کی جو ہے وہ یاد دہانی انبیاء نے کرائی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، جیسے اقبال فرماتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میرے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ کیا اس کے معاہدے ہیں، کیا اس کے جو ہے معاملات ہیں۔ اسی طرح ہم وہ معاہدہ سوشل کانٹریکٹ جو میاں بیوی کرتے ہیں، شادی ایک نبھا ہے، اسی طرح ایک وعدہ جو دوسرے جو ہے وہ عام لوگوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد کاروباری معاہدات، اس کے حوالے سے لکھنا چاہیے، لکھن پڑھا تو نہیں چاہیے، انسان کسی بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو جو وعدے ہیں چاہے وہ عام ہیں خاص ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر عام ہیں خاص ہیں، ہر معاہدے کو، چاہے اللہ سے ہے، چاہے بندوں سے ہیں، چاہے میاں بیوی سے ہیں، چاہے آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کے لیے آج جو ہے وہ کوئی چیز لے کے آؤں گا، کوئی چیز لے کے آؤں گا، آپ نے کہہ دیا تو بس آپ نے زبان دے دی، تو زبان کا پاس رکھیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، وعدے جیسے مفتی صاحب نے کہا بے شک اپنی ذات کے ساتھ ہوں، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوں یا اللہ کے ساتھ ہوں، جس کا آغاز مفتی حسان صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلا وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ الستُ بربکم، سورہ الاعراف میں جس کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمام ارواح سے عالم ارواح میں پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک عہد دیتے ہوئے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں الہ العالمین، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کر ہم کسی اور کو اپنا رب مانیں یا کسی اور کو بھی اپنا رب مانیں تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے، سب سے پہلے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا۔ اس کے بعد بندوں کے ساتھ اور پھر دوسری ریاستوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ کیا کیا معاہدے اس میں شامل ہیں، میں نے ابھی اس کا جواب انشاءاللہ ہم لیتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی رحمت دین سے، لیکن ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور صدائے قرآن جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، آج ہمارا سفر پہنچا ہے. قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ کا آغاز ہے، اور پہلی آیت آج ہمارا سبق ہے. جی ڈاکٹر مفتی رحمت الدین صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ 3 قسم کے عقود ہیں، ان کی تفصیل کچھ ہمارے ناظرین کو مزید فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں مفسرین نے بڑی وضاحت کی ہے کہ ایک تو پہلا معاہدہ جو انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جی، اور عہد الستو تو ہے، لیکن ایمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے جو انسان کلمات ادا کرتا ہے یا پڑھتا ہے، جسے ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، یہ کوئی کلمات نہیں ہیں، یہ بلکہ ایک ایگریمنٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ابدیت میں آتا ہوں، تجھے حاکم تسلیم کرتا ہوں، اور میرا سارا انفرادی اور اجتماعی جتنا بھی زندگی کا حصہ ہے وہ سارا تیرے حکموں اور تیری چاہت کے مطابق ہوگا. دوسرے معاہدات وہ ہیں جو انسانوں کے ساتھ. یہاں پہ جو اس صورت کا وقت نزول ہے وہ بڑا اہم ہے. اب مسلمان عمرے کے لیے جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، اور وہاں پہ ان کو روک دیا گیا، نہیں جانے دیا گیا. جی، اب اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ اب مکہ فتح ہونا ہے. آپ تاریخ کو دیکھیں، حدیبیہ ہی فتح مکہ کی وجہ بنتا ہے، اور مسلمانوں کو ایک عروج کا ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھیے کہ کفار نے آپ کو نہیں جانے دیا، مسجد حرام میں داخلے سے منع کیا، لیکن یاد رکھنا کسی کے ساتھ اگر تم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو تم ان جیسی روش اختیار نہ کرنا. صحیح. کیونکہ کفار بہت سارے جو کفار کے قبائل تھے وہ جہاں سے گزر کے جاتے تھے نا، وہ راستے مدینہ میں مسلم آبادیوں کے درمیان میں سے گزرتے تھے. اگر مسلمان، اللہ نے اپنے اہل ایمان کو سیو کیا، بالکل سیو کیا. جی. اب مسلمان ان کو چاہتے تو روک سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت پوری نازل کر کے اور اس کی ابتدا ہی ان آیات سے کی کہ اوفو بالعقود، یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ وعدہ آپ کا مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا تمہارا فرض ہے. ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے. لیکن ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے وعدے کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے ہاں زبان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی. جو لوگ اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، ایسی چیزیں کہتے ہیں جن کا وہ پاس نہیں رکھتے، تو انہیں اس طرف غور کرنا چاہیے. ان آیات میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اور کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا. اور تیسرا جو وعدہ ہے وہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ کوئی اس نے نظر مانی ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز کی ہے. تو ان تمام وعدوں کا پورا کرنا تمام اہل ایمان پر لازم ہے. اور ایک اور بڑی خاص بات، اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں گزری ہیں وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا. یہ پہلی صورت ہے جس میں اب یہاں سے اس طرح کا خطاب شروع ہوا ہے. پہلے جو خطاب تھے اس میں عام احکام تھے، یہاں بالخصوص اہل ایمان کو بہت سارے احکام دیے گئے، کیونکہ فائنلٹی ہو رہی ہے نا. جی اب تکمیل ہو رہی ہے. اور تیسرا جو اس صورت کے اندر اہم چیز ہے کہ مسلمانوں کو بھی کچھ احکام دیے گئے، کچھ حلت و حرمت کے ضابطے طے کیے گئے، اور جو اہل کتاب تھے ان کو ایک بار پھر دعوت دی گئی کہ آپ سوچ لو ایک بار، پھر اس طرف آ جاؤ. اللہ کا فائنل دین یہی ہے، طریقہ یہی ہے، اس کی رضا اور منشا اسی دین کے اندر ہے. اس طرف آ کے وہ جو ہے احکام کو تسلیم کرنا. ٹھیک. مفتی صاحب آگے ارشاد ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، جی تم پر مویشی قسم کے جانور حلال کر دیے گئے. کیا مراد ہے مویشی قسم کے جانوروں سے؟ کیا مراد ہے؟ اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا سوائے ان کے جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے. ذرا بات کو کھولیے. بہت خوبصورت بات ہے. سب اس میں بیسیکلی حکمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جو کہ حلال جانور ہیں. انعام کا اطلاق ہوتا ہے وہ 4 پائے والے جانور مویشی، اس میں جو ہے وہ اونٹ ہے، گائے ہیں، بھیڑ اور بکری ہیں.
اس کے علاوہ جو بہیمہ ہے نا، بہیمہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ چرنے والے جانور ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر تذکرہ کیا، جن کا ذکر کیا ہے، مطلب خاص طور پہ یہ وہ جانور جن کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایک ایسی درندگی والی خاصیت نہیں ہے، ان کے اندر کچلی والی خاصیت نہیں کہ کسی مردار کھائیں، مطلب اس طرح کی خاصیت والے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے خود حلال کیا ہے، تو یہ تمہارے لیے قربانی میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ جائز ہیں، تمہارے لیے عام حالت میں بھی تمہارے لیے جائز ہیں. تو اس کی حکمت میں یہی ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا کہ یہ جو جانور جو 4 پائے والے جانور ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب 4 ٹانگوں پر یا 4 پایوں پر 4 پاؤں رکھنے والے جانور ان کو انعام کہا گیا ہے. میں اس موقع پر آپ کی موجودگی کا اور آپ کی علمیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سور کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی سنگینی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بھی انہی میں آتا ہے جس کا تذکرہ آگے ہوگا؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کی چربی سے بنی ہوئی چیزیں یا جس میں اس کے وہ عناصر یا مادے شامل ہوں اس کو بہت پسند کرتے ہیں. خاص طور پر مغرب میں لوگ اس کو بہت رغبت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیوں کیا ہے اور اس میں کشش بھی رکھ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا احلت لکم بہیمۃ الانعام. جی. گزشتہ صورتوں میں کچھ یہود کا، کچھ دیگر اہل کتاب کا جو تھا وہ رویہ تھا کہ انہوں نے بعض اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 160 سے 62 کے درمیان میں ہم نے یہ سبق پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی کسی مرض کی وجہ سے یا طبیعت کی وجہ سے اونٹ کا کھانا چھوڑا، تو انہوں نے اس کو اپنی شریعت میں اہل یہود نے چلتے چلتے اس کو حرام ہی کر دیا، اس کا دودھ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری پابندیاں ختم کی، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام. پھر آگے فرمایا الا ما یتلی علیکم، چند ایک ہیں اس میں سور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس سے کسی بھی قسم کا انتفاع، نفع لینا، یاد رکھیے وہ بھی حرام ہوتا ہے. میں اس کی حکمت اور سبب جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. کیوں حرام کیا؟ اس میں کیا امتیاز ہے جو دوسرے 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں، الانعام ہیں، اور اس میں اس کی جو حرام کیے جانے کا سبب کیا ہے؟ اس میں دیکھیے جی، مفسرین نے جو وجوہات بعض لکھی ہیں کہ حلت و حرمت میں ایک وجہ، مثلاً حرمت میں جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی طبیعت کے موافق نہیں ہوتے. وہ چیزیں اللہ نے جن کو حرام کیا وہ انسان کے لیے جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے وہ چیزیں نقصان دہ ہیں. دوسری فرمایا کہ وہ انسان کی روحانیت کے لیے، کچھ جانوروں کے اندر کچھ خصائص ایسے ہیں، کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا انسان کی جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان کی نورانیت، اخلاقیات یا جو اندر کی ایک کیفیت ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو شاید یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اس کے اندر وہ بری خصلتیں جو ہیں جس کی طرف شاید آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. مفتی صاحب آپ فرمائیں، پگ کی بھی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. ایک طرف اللہ رب العزت نے مویشی قسم کے یعنی کہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ان کو حلال قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا، کچھ کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، اور ان میں یقیناً یہ سور لحم الخنزیر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنا اور مغرب میں اس کی رغبت بہت ہے. بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو جان لیجئے کہ جو خراب قسم کی چیز ہوتی ہے اللہ نے اس میں رکھی ہے اٹریکشن ہے، گناہ میں اٹریکشن رکھی ہے، یہ بات حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو پہلے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مثال دوں گا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی واضح ہے، ایک انگریزی کے ایک جملے سے بھی واضح ہے. A man known his company by which he keeps. ایک انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جب صحبت کا اثر ہوتا ہے، جب کسی پرفیوم والے کے پاس بندہ جاتا ہے تو آخر وہ پرفیوم لگائے نہ لگائے تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے. ایک بندہ بھٹے والے کے پاس بیٹھا ہے، اس کی حرارت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے کپڑوں میں وہ حرارت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جو جانور اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، کھول کے واضح کیا ہے، یہ جانور حلال ہیں، ان کی یہ ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، احادیث میں واضح بتائی گئی ہیں. جب انسان گوشت کھاتا ہے
جو جانور کے اندر خاصیت ہوتی ہیں، جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جب گوشت کھاتا ہے انسان کے اندر کیا خاصیت نہیں آئے گی؟ رگوں میں جائے گی. کیا انسان کے اندر اس کی جو ہے وہ مختلف جو انسان نے جو جس جانور کی طبیعت ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ہوئے جانور کیوں مالی حرام کیے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کیوں حرام کیے جو مردار کھاتے ہیں، جو گندگی کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ انسان کھاتا تو انسان کے اندر بھی وہ پیوست ہو جانا تھا. یہ خنزیر کے اندر ایک چیز ہے، وہ ہے بے حیائی. یہ ماں بہن کی تمیز نہیں کرتا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر جو گوشت ہے، اس کے اندر بھی بیماریاں ہیں. اتنی بیماریاں جو آج اہل مغرب میں بھی یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ کینسر جیسی مرض اور اس طرح کے اور ایسی مرض جو ہم یہاں پہ تذکرہ نہیں کر سکتے، حواس باختہ قسم کے جو ہے وہ، یہ تو ہر قسم کی شریعت میں مانا تھا. اس لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر اس کے لحم میں وہ کشش رکھنے کے باوجود منع کر دیا. کون کتنی اطاعت کرتا ہے؟ ایک فارمولہ تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس فارمولے کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ فارمولہ بہت زیادہ انسان کے اندر گندگی پیدا کرتا ہے. یہ بیسیکلی گندا جانور ہے. اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ذکر فرمایا، گندا جانور ہے. یہ گندا جانور ہے. یہ باقاعدہ فصلیں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اکثر جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جو پرانے زمانے میں جب یہ خنزیر ہوا کرتے تھے پنڈی اسلام آباد کے علاقے میں، تو یہ بڑی بڑی فصلوں کو ایسے توڑ دیتے تھے. یہ انسانوں کو بھی مار دیتے تھے، حرمت کے بھی اس لحاظ سے کہ انسانوں کو بھی کسی طریقے سے وہ کر دیتے تھے. ان کی خاصیت کے اندر ایک غلاظت بھی ہے، گندگی بھی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا گیا. قیامت تک کے لیے حرام ہے، قیامت تک کے لیے. اسی طرح جو یہ جب انسان کھائے گا تو اس کا ان کی طبیعت کے اندر پھر وہی چیزیں آئیں گی جو اس جانور کے اندر ہیں. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں وارفتگی کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کی سورہ المائدہ کا آغاز، اور آیت نمبر 1 ہمارا موضوع ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور پھر دوسرا ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، احرام کی حالت میں تمہارے لیے کسی قسم کا شکار جائز نہیں ہے. آپ فرمائیں احرام کی حالت کیا ہوتی ہے، احرام کیا ہے، اور کس سبب اللہ رب العزت نے شکار کو منع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، چونکہ اب آپ سورت کے اس کو دیکھیں کہ آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، لیکن بیچ میں ہی ساتھ آ گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام. یہ بظاہر کوئی ربط نہیں بنتا، بظاہر لگتا ہے کہ بات کدھر سے شروع ہوئی تھی اور کدھر میں آ گئی ہے، اور لیکن مفسرین نے اس گہری اور باریک بات نگاہی سے جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کا اقتدار تسلیم کرتے ہیں نا، تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ اقتدار تسلیم کیا ہے ہی نہیں. اس میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس جو اقتدار جس کا آپ نے تسلیم کیا ہے، اس میں حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے، کہ کون جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، صحیح کہنے کا اختیار، غلط کہنے کا اختیار، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے. اگر کسی صاحب اقتدار کے پاس یہ اتھارٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اقتدار تسلیم شدہ ہے. لیکن اگر کسی کو تخت پر بٹھایا جائے، اس کے نعرے لگائے جائیں اور اعلان بھی کیا جائے، احترام بھی کیا جائے، لیکن جو اس کا یہ اختیار ہے حلت و حرمت کا، صحیح اور غلط قرار دینے کا اور اس کے لیے پیمانہ مقرر کرنے کا، اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو یاد رکھیے صاحب اقتدار کے اقتدار کو حقیقی معنوں میں تسلیم نہیں کیا. برِ صغیر کی اگر ہم 1857 سے پہلے کی جنگ آزادی کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں پر جب نا وہ اعلان ہوتا تھا آخری ایام کے اندر، کوئی آرڈر پاس ہوتا اور اس کا پھر اعلان ہوتا تھا دہلی کے اندر، تو وہاں کہا جاتا تھا ملک اللہ کا، اقتدار بہادر شاہ ظفر کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا. یہی آج مسلمانوں کی حالت ہے. ملک اللہ دا، اقتدار بہادر شاہ ظفر دا تے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا.
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جس کا اقتدار تسلیم کیا ہے، جس کا آپ نے اعلان کیا ہے، اب اسے اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ وہ جو حلت اور حرمت کا جو معیار اور دائرہ کار ہے، صرف عقیدے کی حد تک نہیں کہ اس کی بڑائی کو تسلیم کیا، اب اطاعت کی طرف بھی آؤ۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کی میجورٹی جو ہے وہ صرف نعرے لگا لینے کو، صرف جو ہے وہ باتیں کر لینے کو کافی سمجھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رویے کی بھی جو ہے وہ نفی کی اور فرمایا کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر جو ہے اطاعت الہی تمہارا لازم ہونا چاہیے، تبھی ہی تمہارا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوگا، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے اور ہم اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حکم اس کا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت کیجیے۔ اب جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ غیر محل صید و انتم حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حالت احرام کے اندر کچھ چیزوں کو، کچھ حلال چیزوں کو بھی منع کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حرمت کا حکم ہے نا، یہ ابتلا کے لیے ہے۔ جیسے یہود کو حکم دیا گیا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، یہ آزمائش تھی، حالانکہ شکار ایک جائز چیز تھا۔ تو بعض مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حکم بھی محض ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو شاید یہ جو سفر ہوتا ہے نا حرم کا، یہ ایک وارفتگی کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جو ہے وہ ایک بڑے دربار میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو مشغول کر سکتی تھی، اس میں ایک شکار بھی تھا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع قرار دے دیا کہ اپنی توجہ جو ہے وہ بالکل اسی طرف رہے۔ تو ان میں جی فرمائیں، شکار ان کا جن کا کھانا حلال ہے، اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ جن کا کھانا حلال ہے ان کا شکار ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، جو موذی جانور ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، اگر ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مارنا جائز، مکھی مچھر کو نہیں، موذی جانور کی بات کر رہا ہوں، اچھا، جو آپ کو ایذا دینے والے ہیں، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مجھ سے پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آج کے سبق کی بھی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3-4 الفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنا کلی اختیار جو ہے نا، میں جو چاہوں اس کا حکم دوں، اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس ارشاد کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلی اختیار بیان کیا ہے، میں جو چاہوں تمہیں حکم دوں۔ بہت خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اس آیت کا تتمہ ہے۔ صحیح، اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراضات کی جو ہے نا وہ جڑ کاٹ دی گئی کہ جو لوگ محض اپنی عقل اور اپنی جو ہے وہ فہم اور اپنی اسی چیز کو جو ہے نا وہ شرعی طور پر جو ہے نا احکام پر عائد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اس جملے میں کہنا چاہتے ہیں کلی اختیار سب کچھ اللہ کا ہے، اور جب فائنل اتھارٹی اللہ ہے تو اس کے آگے بلا چور چرا اس کے حکم کو ماننا ہوگا۔ جیسے جانور کی بات ہے، اب یہ جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے، اللہ نے کچھ جانور حرام کیے، اب بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جانور اگر حلال ہیں تو ہے تو یہ جانی، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ذبح کرنے کی؟ بھائی کوئی مقصد نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو ہمیں ہر صورت ماننا ہے، ہر لازمی ماننا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں ڈرانے، اور جو حکم اللہ نے دے دیے وہی فائنل اتھارٹی ہے، اسی کے اوپر جو ہے ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت بات ہو گئی سورہ مائدہ کے ضمن میں، اور خاص طور پر جو ہمارا سبق تھا آیت نمبر 1 کہ عقود کو پورا کرنا ہے، معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اور اختتام اس بات پہ ہوا ہے کہ اللہ کا یہ اختیار ہے وہ جو چاہے حکم دے۔ بعض باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں، علوم کے جو ذرائع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ حواس خمسہ ہے۔ بہت سارے علوم، بہت ساری باتوں کا پتہ ان حواس سے چل جاتا ہے۔ جیسے میں اگر جاننا چاہوں کہ میرے اس ٹیبل پر کیا پڑا ہے، مجھے یہ علم حاصل کرنا ہے، تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حصے
جو بصارت ہے یہ مجھے جواب دے دیتی ہے، علم دے دیتی ہے کہ اس ٹیبل کے اوپر یہ میری ڈائری پڑی ہے، میری تسبیح پڑی ہے، گلاس پڑا ہے، میرا موبائل پڑا ہے، مجھے علم حاصل ہو گیا۔ لیکن سارے علم حواس سے یا حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک مقام آتا ہے حواس خمسہ کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا سورس آف نالج وہ عقل ہے۔ عقل سے ہم جانتے ہیں کہ اس ڈائری کا مقصد کیا ہے جو میرے سامنے پڑی ہے۔ میرے ہاتھ جواب نہیں دیں گے، میری آنکھ جواب نہیں دے گی، میری عقل جواب دیتی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے۔ عقل جواب دیتی ہے کہ یہ جو پین میرے ہاتھ میں ہے یہ لکھنے کے لیے ہے، اور ناظرین کرام یہ جو گلاس میں پانی ہے یہ پینے کے لیے ہے، ورنہ کان سے لگا لوں، زبان سے لگا لوں، ہاتھ سے لگا لوں، مجھے جواب نہیں آئے گا۔ لیکن ہم خود اعتراف کرتے ہیں کہ ساری باتوں کا جواب عقل سے نہیں آیا کرتا۔ عقل قاصر ہو جاتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے، ہم خود کہتے ہیں میری عقل تو جواب دے گئی۔ اب جہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے وہاں پر پھر اللہ اپنے وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ علم عطا کرتا ہے جس کا جواب ہمیں حواس سے نہیں ملتا، عقل سے نہیں ملتا۔ اب میں اگر جاننا چاہوں اپنی عقل سے کہ اللہ نے ظہر کے بھی 4 فرض رکھے ہیں، عصر کے بھی 4 فرض رکھے ہیں، مغرب کے 3 فرض کیوں رکھے ہیں، یہاں یہ اختیار کلی ہے کہ میں جو چاہوں حکم دوں۔ بے شک، تم لڑا لو اپنی عقل کے گھوڑے، سبحان اللہ۔ دوڑا لو، نہیں پہنچ سکتے۔ کیا حکمت ہے؟ فجر کے 2 فرض کیوں رکھے، ظہر کے 4 فرض کیوں رکھے، عصر کے 4 فرض کیوں رکھے، مغرب کے 3 فرض کیوں رکھے، عشاء کے پھر 4 فرض کیوں رکھے؟ انسانی عقل کہتی ہے ساری نمازوں کے 4 فرض کیوں نہیں ہیں؟ یا اگر میں مغرب کے بھی 4 فرض پڑھ لوں تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے کیونکہ اللہ نے 3 کا ہی حکم دیا ہے، اور وہ جو چاہتا حکم دیتا ہے۔ ہم جتنی مرضی عقل کے اپنے گھوڑے دوڑا لیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کچھ حکمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ ناظرین کرام بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے، اس میں مضر ایلیمنٹ بھی ہیں، اللہ جانتا ہے اس میں مضر کیا ہے اور اس میں بہتر کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، ہماری عقل میں ساری باتیں نہیں آتی۔ اسی پر ناظرین کرام ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اختیار کلی اللہ کے پاس ہے، انسانی عقل کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین کرام کل انشاءاللہ سورہ مائدہ کی اگلی آیت کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔